آنا اتنا عام ہو گیا کہ اشتہار چھپا مدرسہ دعوت الایمان مجلس کا، تو میرا نام یہاں آنا تھا، لیکن کسی وجہ سے مولانا نے میرا نام نیچے ڈال دیا، تو میں اس جلسے میں شریک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تو کہنے نام تو یہاں آنا تھا نا، یہاں کیسے آ گئے؟ تیرا نبی علیہ السلام کا اس طرح تعریف کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، یہ جتنے سنتے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ کسی انسان کا ساری زندگی میں سے ایک مرتبہ دل سے نکلا ہوا اللہ، ساری ایک مرتبہ دل سے نکلا ہوا اللہ اگر قبول ہو جائے تو کبھی نہ کبھی اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ جتنے علماء، اساتذہ اور جتنے طلباء ہیں یہ خوش نصیب ہے، اللہ نے ان کا انتخاب قرآن کی تعلیم اور قرآن کی خدمت کے لیے کی۔ جہاں کہیں آپ کو کوئی عالم نظر آئے، کوئی حافظ نظر آئے، کوئی طالب علم نظر آئے، میرے بھائیوں قرآن کی نسبت کی وجہ سے اس کی قدر کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ اگر آپ نے قرآن والوں کی قدر کی ہے، اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، تو اللہ اس کی برکت سے آپ کی عمر میں، روزی میں برکت بھی ڈالے گا، آپ کی اولاد کو اللہ نیک بنائے گا، اور اسی قدر پر اللہ مغفرت بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا تو استاد بچے کو پورا قرآن کا حافظ بھی بنا دے تو ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ استاد کو 5,000 روپیہ ہدیہ دے۔ امبانی کے اتنے فون نہیں آتے جتنے محترم کے آتے۔ اچھا، قرآن حدیث کے فضائل یہی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ خود بھی جب قرآن حدیث کے فضائل کی مجلس میں ہو تو وہ اتنا اکرام نہیں کرتے جتنا ایک ان پڑھ کرتا ہے، وہ فون پر ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ إلهي مقصود من طوي ورضائت، إلهي مقصود من طوي ورضائت، محبت معرفت خود بده، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سبھی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔
غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ آمین۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں، امتحانات، فتنوں اور بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صدر احترام معزز مؤکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مدرسہ ہادہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء، حق تعالیٰ شانہ کا برائے احسان اور کرم ہے، آج 16 نومبر عیسوی 2024 بیر شہر مدرسہ دعوت الایمان میں ہم سب دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ جلسہ بڑا پیارا جلسہ ہے اور ایک عظیم جلسہ ہے، اس لیے کہ نسبت اس کی عظیم ہے، اس کی نسبت ہے قرآن کریم کی طرف، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم سے زیادہ بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اور قرآن سے زیادہ برکت والی بھی بولو کوئی کتاب۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اور اس قرآن پہ عمل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کوئی تو بات ہے، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے کتنے فضائل بیان کریں۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ، امام الانبیاء امام الملائکہ، فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے اتنا اونچا مقام دیا، آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے۔ دیر والوں، دنیا والے کیا جانے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔
آپ ہنس دے تو جنت مچلنے لگے، اور آپ غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے۔ ایسا پیارا نبی، آپ کا جب کوئی ذکر بھی کرتا ہے، جب کوئی آپ کی ثنا و تعریف بھی کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ کی نگاہ میں وہ بھی پیارا بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا ابھی بھی گجرات آ کر گئے۔ اس عمر میں بڑھاپا، کمزوری، گجرات آتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک سفر میں گجرات میں فرمایا کہ ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے، اور دوران بیان انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ آپ کے مالا پوری میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ وہ اللہ والے آپ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلے وہ تعریف سنو جو تعریف کی۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر یقوتم حجر لیکن لیس کالحجر۔ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے یقیناً یاقوت یہ ہے تو پتھر، لیکن بڑا قیمتی پتھر۔ یاقوت تمام پتھروں میں ممتاز پتھر ہے، اسی طرح دونوں جہاں کے سردار، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہے تو بشر، لیکن تمام بشروں میں ممتاز ہے۔ اللہ نے جو مقام آپ کو دیا آج تک کسی نبی کو نہ ملا، اور قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں۔ بلکہ مقام مصطفیٰ پر ایک اور بات کروں، مولانا کا نام ہے مولانا عبدالہادی صاحب۔ میں مضمون تھوڑا کھینچ رہا ہوں، میں آیا تھا اس نیت سے کہ جانا ہے، ایک دو باتیں کہنی ہے اور پھر دعا کرا دینی ہے، لیکن مفتی صاحب ابھی مجھے سنائے کہ باہر کھانا بن رہا ہے، اور ان سب کو کھانا کھلانے والے نا، کھلائیں گے نا، سب کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ تو مفتی صاحب بولے کہ اب تم پکو کہ نہ پکو، لیکن کھانا پکنا ضروری ہے۔ تو اب میں بھی پکوں گا انشاءاللہ، کوشش کرتا ہوں آپ بھی پک جائیں اور وہاں تک کھانا پک جائے۔ تو کوشش کرتا ہوں تھوڑا مضمون کو طول دے کر کچھ کام کی باتیں، کچھ ایمان کی باتیں۔ مقام مصطفیٰ پر ایک بات، نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے تو ام ہانی کے مکان سے چلے، جس بستر پر آرام فرما رہے تھے، جب سفر کر کے واپس آئے تو بستر میں حرارت موجود ہے، وضو بنا کے چلے۔ سفر سے آئے تو جس پانی سے وضو بنایا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، اور کنڈی کھول کے گئے دروازے کی، کنڈی ہی بولتے ہیں، ساکر، کنڈی، سکلی، سکلی، تو وہ سکلی جب آئے تو ہل رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ علماء حیران ہے
کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، بستر میں حرارت ہو، پانی بہہ رہا ہو اور کنڈی ہل رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مشائخ لکھتے ہیں اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی جان ہے، اس پوری کائنات کی روح ہے۔ اب کیسے سمجھیں گے؟ دیکھو میرے اندر روح ہے، جان ہے، ہاتھ ہل رہے، زبان چل رہی، آنکھیں دیکھ رہی، کان سن رہے، اللہ نہ کرے یہ روح ابھی نکل جائے، ہاتھ اپنی جگہ، زبان اپنی جگہ، آنکھ اپنی جگہ، کان اپنی جگہ، سب کام چھوڑ دیں گے، اپنی جگہ رک جائیں گے۔ پھر جیسے اللہ 2 مرتبہ روح ڈالے تو ہاتھ کا ہلنا شروع، زبان کا بولنا شروع، کان کا سننا شروع، آنکھ کا دیکھنا شروع۔ مشائخ لکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمان کا سفر کرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ جا رہے ہیں تو آپ نے جیسے کائنات سے قدم مبارک اٹھایا، یہ کائنات سے روح نکل گئی تو پوری کائنات مردہ ہو گئی، تو بستر اپنی جگہ مردہ، پانی اپنی جگہ مردہ، کنڈی اپنی جگہ مردہ۔ اب جب نبی علیہ السلام پورا سفر مکمل کر کے واپس آ رہے اور کائنات میں قدم مبارک رکھتے ہیں تو گویا کائنات کی روح، کائنات کی جان واپس آ گئی، تو بستر نے حرارت دینا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا اور کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ ہے دونوں جہاں کے سردار، بولو حضور پاک۔ وہ اللہ والے صرف اتنی تعریف کی، محمد بشر لیکن لیس کالبشر، یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر، اتنی تعریف کی اور یوں بیٹھے، آگے بیان نہیں کر رہے۔ تو جو حضرت کے خاص لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آگے ارشاد فرمائے، تو فرمایا میں نے جیسے ہی نبی علیہ السلام کی تعریف کی، آسمان سے ندا آئی، اے ہمارے بندے تیرا نبی علیہ السلام کا اس طرح تعریف کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، یہ جتنے سنتے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ حضرت نے پھر میری طرف دیکھا، میں قدموں میں بیٹھا تھا، تو میری طرف دیکھا، مجھے کہا مولوی صاحب تم بھی زبانی یاد کر لو۔ اللہ کا شکر ہے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا جہاں موقع ملتا ہے میں یہ سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں سنانے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے۔ اللہ نکتے نواز ہے۔ ہمارے حضرت ایک اور شعر پڑھا کرتے ہیں، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو میرا۔ ساری زندگی محنت کرنی، ساری زندگی قرآن کی تعلیم دینی، ساری زندگی اللہ اللہ کرنا ہے اس نیت پر کہ ایک بھی قبول ہو گیا تو بولو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے۔ بلکہ ایک اور بات یاد آئی، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ساری زندگی میں سے ایک مرتبہ دل سے نکلا ہوا اللہ، ساری ایک مرتبہ دل سے نکلا ہوا اللہ اگر قبول ہو جائے تو کبھی نہ کبھی اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں
جو قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھاتے، جو قرآن کو سیکھتے ہیں قرآن کریم کو سکھاتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اس کائنات میں اگر خیر امت کوئی ہے اور امت کے اچھے لوگ اگر کوئی ہے تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بولو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ یہ جتنے علماء اساتذہ اور جتنے طلباء ہیں یہ خوش نصیب ہے، اللہ نے ان کا انتخاب قرآن کی تعلیم اور قرآن کی خدمت کے لیے کی۔ کتنی بڑی دولت ہے قرآن۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہو گئے، مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرف نصیب فرمائے۔ آپ کے بیٹے ہیں مولانا آفتاب صاحب، وہ وقت کے بڑے بڑے علماء کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد جنت البقیع میں دفن کیے گئے اور جنت البقیع کے قاعدے کے مطابق ہر 6 مہینے میں والد صاحب کی قبر کو کھولا گیا تاکہ دوسرا مردہ دفن کیا جائے۔ ہر 6 مہینے میں 3 بار والد صاحب کی قبر کو کھولا، لیکن آپ حیران ہوں گے کفنہ لا یبلا جثتہ لم تتغیر۔ 3 مرتبہ دیکھنے والے حیران تھے کہ کفن ایسا تھا جیسے ابھی پہنایا، پرانا نہیں ہوا، اور جسم لم تتغیر ایسا لگ رہا جیسے ابھی غسل دے کے سلایا۔ تو علماء حیران ہیں۔ اچھا علماء کے میں نام بھی لیتا ہوں، حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ، حکیم اختر صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء کے سامنے بیان کر رہے ہو اپنے والد کا قصہ۔ علماء حیران ہے کہ مولانا یہ فضیلت کیسے ملی؟ تو کہتے ہیں بظاہر تو مجھے والد صاحب کا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ جس سے یہ فضیلت ملی۔ ہاں ایک عمل نظر آتا ہے، کہ وہ کون سا؟ کیونکہ میرے والد اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ کسی بھی حافظ قرآن کی طرف انہوں نے پوری زندگی کبھی اپنے پیر نہیں پھیلائے۔ کس کی طرف؟ حافظ، ارے قدر کریں گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی کسی حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلائے، اور آپ دلیل یہ دیتے تھے کہ دیکھو جو قرآن جسدان میں بند ہے، جو ہمارے سامنے ہے، اس قرآن کی طرف پیر پھیلانا ہم بے ادبی اور گناہ سمجھتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان سینوں کا جن سینوں میں اللہ نے اپنا مقدس کلام اتارا۔ اس قدر کرنے پر نہیں یہ آسان ہے کہ نہیں بھائی بولو؟ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حافظ قرآن کی قدر پر اللہ یہ انعام دے رہا ہے کہ 3 بار قبر کھولی جا رہی ہے اور آپ کا جسم مبارک بھی ویسا اور کفن بھی ویسا ہے۔ ایک تیسری بات کہہ کر دعا کراؤں، جہاں کہیں آپ کو کوئی عالم نظر آئے، کوئی حافظ نظر آئے، کوئی طالب علم نظر آئے، میرے بھائیوں قرآن کی نسبت کی وجہ سے اس کی قدر کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ اگر آپ نے قرآن والوں کی قدر کی ہے، اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، تو اللہ اس کی برکت سے آپ کی عمر میں روزی میں برکت بھی ڈالے گا، آپ کی اولاد کو اللہ نیک بنائے گا، اور اسی قدر پر اللہ مغفرت بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ امام اعظم
ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی ہیں. اسماعیل ابن حماد کا بیان ہے. اسماعیل آپ کے پوتے ہیں اور حماد آپ کے بیٹے ہیں. اسماعیل ابن حماد کا بیان ہے کہ میرے والد حماد یعنی کہ امام اعظم کے بیٹے حماد مدرسے میں استاذ کے پاس الحمد شریف پڑھنے کے قابل ہوئے. پورا قرآن صرف کیا پڑھنے کے قابل ہوئے؟ صرف الحمد پڑھ رہے تھے. امام صاحب کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے 1000 درہم استاذ کو ہدیے میں بھیجا. کتنا؟ ارے مت دینا، بولو تو صحیح. 1000. آپ ٹینشن مت لو، میں چندہ نہیں کروں گا اور میں کرتا بھی نہیں. آپ ذرا بھی ٹینشن مت لو. کتنا بھیجا؟ 1000. اس زمانے کا 1000 درہم. درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. 1000 درہم. اللہ. اور صرف استاد نے کیا پڑھایا ہے؟ الحمد. کیا پڑھایا؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا تو استاد بچے کو پورا قرآن کا حافظ بھی بنا دے تو ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ استاد کو 5000 روپیہ ہدیہ دے. بہت تو ایک جوڑا کپڑے، مٹھائی کا بکسہ، عطر کی بوتل، اور وہ بھی یہاں کیمرے کے سامنے آئیں گے اور استاد کے ہاتھ میں فوٹو پروا کے دیں گے جیسے احسان کر رہے ہیں. مولانا صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ یاد رکھنا، بند میں دیا ہوا اور اللہ کے لیے دیا ہوا کبھی کسی کا بیکار گیا نہیں، آپ کا بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور جس نے ریا نام و نمود دکھلاوے کے لیے مارے شرم کے کتنا بھی دیا، آج تک بیکار ہے، آئندہ بھی بیکار ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کس کے لیے دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے. اللہ. استاذ جب 1000 درہم کی تھیلی پہنچی، سکے تھے، وہ حیران ہے امام صاحب نے اتنا سارا روپیہ کیوں بھیجا. بہت حیران تھے. تو یہ حیرانی کی خبر امام صاحب کو پہنچی کہ میں نے 1000 درہم بھیجے ہیں. تو استاذ حیران ہے. تو امام صاحب کو جیسے پتا چلا امام اعظم اتنا بڑا انسان بذات خود مدرسے میں آئے، اس سے معلوم ہوا کہ بڑا آدمی مکتب کے استاذ کو ملنے کے لیے بھی مدرسے میں جا سکتا ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ضروری نہیں کہ فون کریں محتمی صاحب کہ آپ ذرا مدرسے میں آ جاؤ. سمجھ رہے؟ جیسے یہی ادھر والوں کے لیے، محتمیموں کے لیے. اکثر محتمم اللہ ہے، آج بھی بہت سے مخلص بھی ہیں ایسے کہ اساتذہ کی ڈیوٹی اٹھا لیتے ہیں، لیکن اکثر تو کس پر رہتے ہیں؟ ارے ادھر دیکھو نا، کس پر رہتے ہیں؟ امبانی کے اتنے فون نہیں آتے جتنے محتمم کے آتے ہیں. اچھا، قرآن حدیث کے فضائل یہی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ خود بھی جب قرآن حدیث کے فضائل کی مجلس میں ہو تو وہ اتنا اکرام نہیں کرتے جتنا ایک ان پڑھ کرتا ہے. وہ فون پر ہی رہتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ میں فضیلت بیان کرتا ہوں قرآن کی حدیث کی اور مفتی صاحب وہی باتیں بیان کرتے ہیں تو میں فون پر. تو کیا مطلب ہے؟ فضائل تو سب کے لیے ہے نا بھائی، اکرام تو سب کے لیے ہے، احترام سب کے لیے ہے. ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں نے رات کو مولانا ایک بات کہی چکلمبا میں، آپ کو بھی سناؤں گا. اس وقت یہ جو انا ہے نا، انا، چونکہ میری نسبت خانقاہ کی طرف ہوتی ہے تو تھوڑا وہ بھی سناؤں. انا تو سمجھتے نا، میں انا اتنا عام ہو گیا کہ اشتہار چھپا مدرسہ دعوت الایمان مجلس کا، تو میرا نام یہاں آنا تھا، لیکن کسی وجہ سے مولانا نے میرا نام نیچے ڈال دیا تو میں اس جلسے میں شریک نہیں ہوتا. کیوں؟ تو کہنے نام تو یہاں آنا تھا نا، یہاں کیسے آ گئے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آنا اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کئی لوگ جلسے میں اس لیے شریک نہیں ہوتے کہ یار مولانا عبدالہادی صاحب اتنا بڑا پروگرام لے رہے تھے، کم سے کم ہم کو فون کر دیتے.
کیا بولتے کم سے کم ہم کو؟ ارے بھائی اشتہار پورے دیر میں لگے، مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں، سب جگہ اعلان ہو رہے ہیں، کیا آپ کے کان تک اعلان نہیں آیا؟ ایمانداری سے کیا آپ کو پروگرام کی اطلاع نہیں ہوئی؟ اگر آپ مخلص ہوتے تو آپ کو فون کی دعوت کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنی ضرورت سمجھ کے پہنچ جاتے، لیکن آپ نہیں پہنچ رہے اور الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ فون نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص، بولو آپ انا میں مبتلا ہے۔ کس میں مبتلا ہے؟ انا میں۔ اللہ اس انا کو مٹانے کی توفیق دے، اے اللہ مخلص بنائے، اللہ للہیت عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ جیسا آدمی، اتنا بڑا محدث، اللہ اکبر، اتنا بڑا محدث، جب ریکا میں تھے، علماء کے لیے کہتا ہوں، حضرت مفتی سلمان منصور پوری، جو ابھی تو دارالعلوم دیوبند کے استاد بن گئے، حضرت مفتی سلمان منصور پوری حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے نواسے ہیں، مفتی سلمان، جہاں تک مجھے یاد کرتا ہے نواسے۔ ان کی ایک کتاب آئی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، اللہ والوں کی مقبولیت کا راز، اللہ والوں کی مقبولیت کا راز۔ میرے خیال سے ہر چھوٹے موٹے عالم کو اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، وقتاً فوقتاً مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل اللہ کو جو مقبولیت ملی وہ کن اوصاف کی وجہ سے ملی۔ اسی میں یہ واقعہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ ریکا میں تھے تو بہت بڑا صحن تھا مکان کا، اور آپ جب گھر سے تیار ہو کے باہر نکلتے تھے تو ہزاروں لوگ انتظار میں بیٹھے، کئی سو علماء آپ کا درس سننے آتے تھے۔ کوئی بات ہو گئی تو ریکا چھوڑ دیا، اب کوفہ میں چلے گئے۔ کوفہ میں جب چلے گئے تو چھوٹا سا مکان ہے، نہ کوئی جانتا نہ پہچانتا، نہ کوئی آتا نہ کوئی ملتا، کچھ بھی نہیں۔ اب ایک استاذ یا ایک امام جس نے چند سال کسی مسجد میں خدمت دی ہے، مدرسے میں پڑھایا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ استاد مدرسے میں آئے تو طلبہ جوتی سیدھی کر دیتے ہیں، گدی پہ بیٹھ گئے تو پانی لا دیتے ہیں، پھر دھیرے سے کوئی پوچھتا حضرت چائے، ہوتا نہیں ہوتا؟ استاد نکل رہے ہیں تو دو چار آگے پیچھے، ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی حکومت چل رہی ہے، وہ بھی حکومت کے مالک ہے۔ اب وہی استاد مدرسہ چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا، کسی اور مدرسے میں گئے نہیں، کونا پکڑ لیا، تو 15 دن کے بعد وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اچھی خاصی حکومت تھی، کیوں چھوڑ کے آئے؟ یہاں نہ کوئی چائے کا پوچھتا، نہ پانی کا پوچھتا، نہ کوئی جوتی سیدھی کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جب کوفہ پہنچے ہیں، تنہائی ہے، چھوٹا سا مکان، کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی بھرنے خود گئے تو بھیڑ تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، دھکا لگا گر گئے، پھر اٹھے، پانی بھرا، خود لے کر گھر آئے تو کسی نے کہا حضرت پوری ریکا میں کتنی آؤ بھگت ہو رہی تھی، کتنا استقبال ہو رہا تھا، کتنے لوگ ملنے والے رہتے تھے، کتنے خدمت والے رہتے، یہاں کہاں تم کونے میں آ گئے، کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، دھکے لگ رہے، گر رہے ہو۔ تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور جواب کتنا پیارا دیا، آپ نے فرمایا میرے بھائی اصل زندگی تو یہ ہے کہ پہچانے نہ جائے، اصل زندگی تو یہ ہے کہ پہچانے نہ جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قاسم کو مولویت نے بدنام کر دی، قاسم کو مولویت نے، اگر قاسم کے نام کے ساتھ مولوی لگانا ہوتا، کیا لگانا ہوتا؟ ایک اور بات مفتی صاحب میں نے ناشتے میں کہا تھا، یہ میں مہاراشٹر میں دیکھ رہا ہوں، کسی اور جگہ تو اتنا مجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن میں مہاراشٹر کے اکثر دیکھ رہا ہوں، کسی کا بھی فون آئے گا اور میں پوچھوں کہ کون، تو سامنے سے جواب آتا ہے مولانا انصار، مولانا فلان، مولانا، پہلے کیا لگاتے؟ ارے بولا نا مولانا، پہلے کیا لگاتے؟ مولانا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بہت بڑے عالم گئے تھانہ بھون، بہت بڑے عالم. تو حضرت نے بھی پوچھا کیا نام؟ تو کہا مولانا فلان. کیا بولے؟ مولانا. جیسے بولا مولانا کا نکلو. شرم نہیں آتی اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں؟ کیا آتا ہے تمہیں؟ کیا علم ہے تمہارے پاس؟ مولانا کہتے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے اور پھر بڑے ادب سے کہا حضرت آپ کی خدمت میں اسی لیے آیا ہوں کہ یہ مولانا مٹ جائے. کیا مٹ جائے؟ مولانا مٹ جائے. نہیں، یہ مٹانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میں اس پر بھی کہتا ہوں یہ اندر کی بیماری. اشتہار میں 2 ہم عصر علماء کو دعوت ہے اور ایک کے نام کے آگے حضرت لکھ دیا اور نیچے اگر حضرت لکھنا بھول گئے، گرچہ وہ حضرت نہیں ہے لیکن لکھنا بھول گئے، تو فتنہ ہے کہ نہیں؟ بولو نا مولانا ہے کہ نہیں؟ آپ تو مدرسہ لے کے بیٹھے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ میں آپ کو بس یہ کہتا ہوں میں مٹاؤ. کیا مٹاؤ؟ میں مٹاؤ. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، اپنے آپ کو دین کا خادم بناؤ. حضرت مفتی سلمان صاحب اس کتاب میں عجیب بات لکھتے ہیں کہ جو عالم دین اگر اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اللہ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ. لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص. شرط کیا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر قاسم کے نام کے ساتھ مولوی نہ لگا ہوتا تو قاسم ایسی زندگی گزار کے چلا جاتا کہ دنیا والوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا تھا. کتنا ملا. خیر بات مکمل کر کے دعا کراؤں. امام اعظم ابو حنیفہ یہیں سے چلے تھے نا کہ اتنا بڑا آدمی کہاں آ گیا؟ مکتب میں ملنے کے لیے. مکتب میں آ گیا، استاذ کے پاس بیٹھے. کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا حضرت اتنا بڑا ہدیہ آپ نے بھیج دیا، تو میں نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، اتنا سارا ہدیہ بھیجے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جواب سنو. آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے بیٹے کو جو قرآن پڑھایا ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ واللہ اس وقت میرے پاس 1000 ہی درہم ہے، اگر زیادہ ہوتے وہ سارے میں تمہارے قدموں میں ڈال دے. کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب بولو. ارے تعاون کریں گے انشاءاللہ اور اکرام کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں. میری آواز سے اپنی آواز کو ملا تو اللہ کا ذکر کریں. سب کی زبان پر اللہ کا نام. اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے ہیں، آنسو بہانے والے بندے ہیں. ارے ہم تو اسی لیے آئے ہیں کہ رو رو کر اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کریں. کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. جب تلیں گے عمل میزان میں، جب تلیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے. واقع میں اللہ کے بندو اور اے جوانوں آج نہیں تو کل یہ آنکھ بند ہونے والی ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہمارا اللہ ترازو رکھ
رکھے گا، ہمارے اعمال تولے گا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے۔ جب تولیں گے عمل میزان میں، جب تولیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ درود شریف پڑھیں دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کر دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دے اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دے اللہ۔ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اللہ۔ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ۔ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ۔ اکثر علماء ہے، حفاظ ہے، ائمہ ہے اللہ، ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما اللہ، ان کی خدمات قبول فرما اے اللہ۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی فضا ہے اے اللہ، ہمارے ان نوجوان علماء کو ان فتنوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، انہیں امن و امان عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما اے پروردگار عالم۔ یہ ہمارا مدرسہ دعوت الایمان بڑے پیارے انداز میں چل رہا ہے، یہاں کے علماء صلحاء اے اللہ بڑی فکریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اللہ۔ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما اللہ، نظر بد سے حفاظت فرما، صاحب خیر حضرات کو متوجہ فرما اے اللہ۔ ان کے جو عزائم ہیں، ارادے ہیں اے اللہ غیب سے مکمل ہو ایسے اللہ اسباب انہیں مقدر فرما اے پروردگار عالم۔ دیر شہر علماء اہل اللہ کا شہر ہے، مفتیان کرام کا شہر ہے، اور یہ تو مکاتب مدارس کا شہر ہے اللہ۔ اس شہر کو قبول فرما، اس پر اپنی خصوصی برکت نازل فرما اے اللہ۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے تیرے بندے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اے اللہ۔ مجھے معلوم نہیں کس کا رونا تجھے پسند آیا، اور نہیں معلوم مجھے اللہ کس کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا اے اللہ۔ جس کا رونا تجھے پسند آیا اور جس کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا اللہ، ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔